اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے تم پر جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ یہ ہیں ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا جیسے کافر کرتے تھے ویسے، اور نہ دینا اس مال کا جس مال کو تمہیں دینا چاہیے، اور مانگنا اس چیز کا حالانکہ تمہیں مانگنے کا کوئی حق نہیں، اس چیز کا مانگنا جس کا مانگنا تمہیں حق نہیں، اس چیز کو اگر تم مانگو تو یہ تم پر حرام قرار دی گئی ہیں، اور 3 باتوں کو برا جانا گیا ہے، یہ کہ بے فائدہ بولنا، بہت زیادہ سوال کرنا اور مال کو برباد کرنا۔ تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ماؤں کی نافرمانی ہے، لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا ہے، اور وہ مال جو تمہیں دینا چاہیے تم نہیں دیتے، اور اس چیز کا مانگنا جس کا مانگنے کا تمہیں حق نہیں، ان کا گناہ زیادہ ہے بنسبت ان سے کہ تم بے فائدہ بولو، بہت زیادہ سوال کرو اور مال کو برباد کرو۔ گناہ ان کا بھی ہے، برے یہ بھی ہیں، آپ بے فائدہ نہ بولیں، بہت زیادہ سوال نہ کریں اور مال کو برباد بالکل نہ کریں۔ ماں کی نافرمانی سے ہمیں قطعاً منع کیا گیا ہے، بالکل منع کیا گیا ہے۔ صلہ رحمی کریں، جہاں تک ہو سکے صلہ رحمی کریں۔ سیدنا باپ کے حوالے سے باپ کا رتبہ اتنا کہ باپ کے دوستوں سے بھی ہمیں جو حسن و سلوک ہے اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب وہ مکے کو جاتے تو اپنے ساتھ ایک گدھا تفریح کے لیے رکھتے، اور جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو اس پر سوار ہو جاتے، اور ایک عمامہ رکھتے جو سر پر باندھتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ بہت مشکل ہوتا تھا، وہ چل کر سفر کرتے تھے، اسی لیے 2 جانور رکھتے تھے، ایک گدھا رکھتے تھے، جب اس سے تھک جاتے تھے اونٹ کی سواری میں سوار ہو جاتے تھے، پھر گدھے پر، ایسے انہوں نے 2 جانور اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور اپنے سر پر عمامہ باندھتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دن وہ گدھے پر جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی نکلا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو فلاں بن فلاں نہیں؟ وہ بولا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گدھا دیا اور کہا کہ اس پر چڑھ جاؤ، اور اپنا عمامہ بھی دے دیا اور کہا کہ اپنے سر پر باندھ لو۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بعض ساتھی تھے ان کے ساتھ، وہ بولے کہ تم نے اپنی تفریح کا گدھا بھی دے دیا اور عمامہ بھی دے دیا، جو اپنے سر پر باندھتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، اور اس دیہاتی کا باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اور جو عبداللہ تھے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ بات یہاں پر بھی صلہ رحمی کی ہے۔ اسلام میں ہمیں بار بار صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، اور قطع رحمی پر ہمیں وعید بھی سنائی ہے، قطع رحمی سے سختی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صلہ رحمی آپ کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی بڑھے، رزق بڑھے، اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ نعتوں کو ملائے، رشتہ داروں کو ملائے، رشتوں کو ملائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں،
میں ان پر احسان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں بردباری کرتا ہوں اور وہ جہالت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حقیقت میں تو ایسا ہی کرتا ہے تو ان کے منہ پر جلتی راکھ ڈالتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا جو تمہیں اس وقت تک ان پر غالب رکھے گا جب تک تو اس حالت پر رہے گا، یعنی کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ تب تک رہے گا جب تک وہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ رشتہ جڑا رہے، وہ جب تک صلح رحمی کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ جو آپ سے برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کریں، اسے اچھے تاثرات سے پیش آئیں، اگر وہ آپ کے ساتھ برا بھی ہوگا، اگر اس کے تاثرات آپ سے اچھے نہیں تو وہ آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ ضرور اچھا ہو جائے گا۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ صلح رحمی کرو، آپس میں محبت ڈالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو آپس میں محبت اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی آنے والی ویڈیو ہو وہ آپ کو مل جائے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔